السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم کثافت اور کشش ثقل کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گھر سے بے گھر نہ کرے۔ اب دیکھیے نا، گرد و غبار کی بھی کیا زندگی ہے۔ ابھی ایک کار یا بس خراٹے بھرتی ہوئی گزری اور گرد و غبار فضا میں بغیر کسی سمت کے تعین کے بھٹکنے لگا۔ اسی طرح روشنی کی طرف ہم دیکھیں تو آپ کو ان گنت روشنی کے ذرات ادھر ادھر بھٹکتے نظر آئیں گے۔ دوستو، اگر قدرت ہم پر مہربان نہ ہوتی تو ہمارا حال اس سے بھی برا ہوتا۔ زمین میں موجود مادے، معدنیات، پتھر اور طرح طرح کے مادوں کی مجموعی کشش ایسی ہے جو ہمیں نہایت نزاکت اور پیار سے تھامے ہوئے ہے، ورنہ ہم ہلکے پھلکے غباروں کی طرح ادھر ادھر مارے پھرتے اور کسی پل ہمیں چین نہ ہوتا۔ ناظرین، کشش ثقل ایک ایسا ہمہ گیر اصول ہے جس نے زندگی کے تانے بانے کو سنبھال رکھا ہے۔ اسی طرح اگر زمین کی کشش یا کشش ثقل بہت زیادہ ہوتی تو ہم خنجر یا سوئی کی طرح زمین کے سینے میں پیوست ہوتے اور قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکتے، اور تھرکنے، مچلنے اور رقص کرنے کی تو نوبت ہی نہ آتی۔ ناظرین، مجھے ذاتی طور پر بھی تجربہ ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچے اور گہرے پانی میں موجود دلدل میں جان بوجھ کر دھنس جاتے تھے تو نکلنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے اصول بڑے ہمہ گیر ہوتے ہیں۔ ننھے سے ذرے، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، اس میں بھی کشش موجود ہوتی ہے۔ اگر الیکٹران کو اس کشش سے آزاد ہونا ہے تو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی، تب ہی منفی الیکٹران ایٹم کے مرکز یعنی پروٹون سے جدا ہو سکے گا۔ ناظرین، ہر ذرے سے لے کر دور دراز اربوں میل دور کہکشاؤں اور زمین آسمان کی تمام چیزوں پر کشش ثقل کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ اربوں خربوں ستارے اسی کشش کے نظام میں ایک ڈوری سے ملے ہوئے ہیں، اور کائنات کی ڈوریاں اتنی ہیں کہ اربوں نوری سال تک ہماری نگاہ ہے، لیکن اس سے بھی آگے اور جہاں ہیں جس سے ہم ابھی تک ناواقف ہیں۔ اسی بات پر کشش کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ دوستو، قانون ثقل کی دریافت کا سہرا نیوٹن کے سر جاتا ہے، جس کے سر پر پھل گرا اور اس نے گرتے ہوئے پھل سے تحقیق کی گتھیاں سلجھائی، اور آج ہم کشش ثقل کے قانون سے واقف ہیں۔ ناظرین، انسانوں نے کئی مرتبہ زمین سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے، مگر اس جانور کی طرح زمین پر گر پڑا جو لمبی رسی سے بندھا ہوا تھا اور خود کو آزاد سمجھ بیٹھا تھا، اور جب تیز دوڑا تو منہ کے بل گر پڑا۔ لیکن اب کئی صدیوں کی محنت کے بعد انسان اس زمین سے نکلنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور سیاروں، ستاروں اور گلیکسیوں تک اس کی رسائی ہونے لگی ہے۔ دوستو، فضائی ماہرین کہتے ہیں کہ زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے انسان کو زمین کی محبت سے فرار اختیار کرنی ہوگی، اور زمین کی محبت سے فرار کے لیے ہمیں زمین سے 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین سے بھاگنا ہوگا۔ اگر یہ رفتار اس سے کم ہوگی تو زمین کی مہربان بازو دوبارہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیں گی اور ہم زمین کی مدار سے نکل نہیں سکیں گے۔ ناظرین، سائنسدان اس حد رفتار کو زمین کے حوالے سے اسکیپ ویلوسٹی کہتے ہیں۔
اگر زمین کی کثافت اس کے موجودہ قطر سے 4 گنا کم ہو جائے تو ہمیں زمین سے نکلنے کے لیے اس سے ڈبل یعنی 22 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے فضا میں سفر کرنا ہوگا، تب ہم زمین کے مدار سے باہر نکل سکیں گے۔ اور اگر کسی جسم کی کشش اتنی بڑھ جائے کہ اس میں سے روشنی بھی نہ گزر سکے تو اس جسم کو سیاہ شگاف یا بلیک ہول بھی کہتے ہیں۔ یہ جسم چونکہ روشنی کو بھی جذب کر لیتا ہے، لہذا اسے ہم موجودہ انسانی آنکھ سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زمین کی کشش کتنی پرکشش ہے اور اس کا پیار کتنا پربہار ہے جو ہمیں تھامے ہوئے ہے۔ ناظرین، اجرام فلکی میں چھوٹے بڑے اربوں ستارے ہیں۔ ان کی جسامت اور کشش کے ماتحت یہ سفید بونے، نیوٹرون، چھوٹے سٹارز، بڑے سٹارز، بلیک ہولز میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، زمین کی طرح اور سیاروں اور ستاروں پر بھی کشش کا قانون اتنا ہی بھرپور ہے جتنا زمین پر۔ اسی طرح زمین سے فرار کی طرح آسمان یا آسمان کے اوپر جتنے سیارے ہیں ان سے بھی فرار کے مواقع موجود ہیں اور ان سے بھی ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے سمجھائی، اور یہ بات قرآن پاک نے انسانوں اور جنوں کو مخاطب کر کے فرمائی تھی۔ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، مگر تم قوت یعنی زور کے بغیر نکل نہیں سکتے۔ سورہ رحمن آیت نمبر 33۔ دوستو، اس آیت میں اجرام فلکی، کشش اور رفتار کی بات کو چھوٹی سی آیت میں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ کہ قوت کے ساتھ ثقل پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے چاند اور دیگر سیاروں کی جانب قدم بڑھائے ہیں، مگر قرآن پاک نے برسوں پہلے ہی اس کی نشاندہی کر دی تھی، جب اس وقت کے لوگ فزکس کے قوانین سے بھی ناواقف تھے۔ دوستو، آپ کے خیال میں یہ بات 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کون لکھ سکتا ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔